بس عزیزانو کبھی آپ اس مرحلے کو سوچئے گا کہ پیاس کا کیا عالم ہے، عجیب پیاس کا عالم ہے. بس وہی پیاس تھی عزیزانو کہ حسین بھی جب آئے ہیں تو اپنے ششماہے کو لے کر آئے ہیں، اور ششماہے کو لے کر آئے ہیں. بس میں نے 3 حرملہ کے تیر پڑھے تھے عزیزانو، آج 4تھا پڑھ رہا ہوں. پر جب لے کر آئے ہیں تو حسین کی مظلومیت کو ذرا دیکھیے گا. جب آواز ثقاثہ کو بلند کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہگارے سے بچے نے گرا دیا تھا. جب لے کر آئے ہیں تو حسین نے یہی تو کہا تھا کہ اِلَّمْ تَرْحَمُونِی، کہ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے. یہ بچہ تو وہ ہے جو پیاسا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے. بتا رہا ہوں روایات میں جو جملے آئے ہیں کہ عمر بن سعد کی جو فوج ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ خوارج اور ناصبی تھے جو کہہ رہے تھے کہ اس چھوٹے بچے کو بھی مارو، حسین کی اولاد میں کوئی زندہ باقی نہ بچے. کچھ وہ تھے جو شاید اس ناصبیت کے درجے پر نہ تھے، جو کہتے ہیں اے عمر بن سعد اگر تیری لڑائی ہے تو حسین سے لڑائی ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں. اگر تو پانی نہیں دے گا ہم تجھے مار دیں گے. اب سمجھ رہے کیا علی اصغر کے حملے کی تو ذرا کیفیت کو سمجھیے گا. بتا ہوں حسین نے سب سے آخر میں اس مجاہد کو لے کر آئے ہیں جس نے ایسا حملہ کیا ہے کہ فوج 2 لخت ہو چکی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ مظلومیت پر رو رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت آپ نے یہ سنا ہے نا، ہمارے بر صغیر میں پڑھا جاتا ہے اقتا کلام الحسین. اگر آپ اصل کتابوں میں جا کے پڑھیں اس میں قول لکھا ہے اقتا نزاع القوم یا حرملہ. عمر بن سعد کہتا ہے اے حرملہ ذرا جو قوم میں اختلاف ہو گیا ہے ذرا اس قوم کے اختلاف کو ختم کرتے ہیں. اب جو تیر اس نے لیا نا، اس چیز کو محسوس کیجئے. علی اصغر کو جو لے کر آئے تھے نا حسین، وہ سفید قمات میں لے کے آئے تھے. جب چاہتے ہیں نا بچے کو آپ نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے تو بچے کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنا ہاتھ نہیں نکال سکتا. تو کہتا ہے حرملہ جب میں تیر مارنے کے لیے تیر کو نشانے پر لیتا ہوں تو مجھے چھوٹے بچے کی گردن ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ابری کے فوت ہے، جس طریقے سے چمکتی ہوئی چاندنی چمکتی ہوئی چاندنی جس طریقے سے. اتنا خوبصورت ہے علی اصغر، اتنا پیارا ہے، اتنا جمال والا ہے. عزاداروں اب عزاداروں جو اس نے تیر چلایا ہے نا، جس تیر سے سرکش گھوڑوں کو مارا جاتا تھا اس تیر کو جب چلایا گیا ہے ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ایسا تیر لگتا ہے ایک کان سے نکلتا ہے گلے کو چھیدتے ہوئے جاتا ہے، دوسرے کان سے تیر نکلتا ہے. بچے کی حالت یہ لکھی ہے جو سفید کپڑے میں حسین لے کر آئے تھے، اتنی تکلیف بچے کو محسوس ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کپڑا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، حسین کے سینے سے جا کے بچہ لگ جاتا ہے. عزاداروں اب جو خون کا حسین محسوس کرتے ہیں، روایت کے جملے ہیں آسمان کی طرف پھینکا، اب جو آسمان کی طرف پھینکا ہے ایک قطرہ بھی زمین پہ واپس نہ آیا. دوسری دفعہ جب خون جمع ہوتا ہے اپنی داڑھی مبارک پر لگاتے ہیں حسین. ہاکذا القی جدی رسول اللہ، ہاکذا القی جدی، میں یوں ہی جا کے اپنے نانا سے ملاقات کروں گا. عزاداروں یہ وہ مشکل مرحلہ ہے، حسین تحیر میں ہے، کیسے ماں کو جا کے ان کے ششماہے کی شہادت کی خبر دوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
روزداروں اب جو پلٹ کے آتے ہیں بچہ شہید ہو چکا تھا. روایت کے جملے ہیں چھوٹی بچی خیمے سے نکلتی ہے اب جو قریب آتی ہے کیا دیکھتی ہے علی اصغر گریہ نہیں کر رہے. اے بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا کیا میں بھی بہت پیاسی ہوں. حسین کیا جواب دیں اپنے ابا کے دامن کو ہٹاتے ہیں. اب بچی اس وحشتناک منظر کو دیکھتی ہے ایک چیخ بلند ہوتی ہے.